اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے سب سے بڑے راوی ہیں۔ یہ سلطان الحدیث کہلاتے ہیں۔ آپ اصحاب صفہ میں شامل ہیں۔ ان کا خاندانی تعلق یمن کے قبیلہ دوس سے تھا۔ زمانہ جاہلیت میں ان کا نام عبد شمس تھا، مگر جب یہ 7 ہجری میں جنگ خیبر کے بعد دامن اسلام میں آ گئے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا نام عبد الرحمن رکھ دیا۔ ایک دن حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کی آستین میں ایک بلی دیکھی تو آپ نے ان کو یا ابا ہریرہ، اے بلی کے باپ کہہ کر پکارا۔ اسی دن سے ان کا یہ لقب اس قدر مشہور ہو گیا کہ لوگ ان کا اصلی نام ہی بھول گئے۔ یہ بہت ہی عبادت گزار، انتہائی متقی اور پرہیزگار صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ یہ روزانہ 1000 رکعت نماز نفل پڑھا کرتے تھے۔ 800 صحابہ اور تابعین ان کے شاگرد ہیں۔ انہوں نے 5374 حدیثیں روایت کیں، جن میں سے 446 بخاری شریف میں ہیں۔ آپ نے 59 ہجری میں 78 برس کی عمر پا کر مدینہ منورہ میں وفات پائی اور جنت البقیع میں مدفون ہوئے۔ ان کے حافظے اور ان سے احادیث کی اتنی زیادہ روایات کی وجہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان پہ نظر کرم ہے، جس کو یہ خود روایت کرتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ ابو ہریرہ کثرت سے احادیث روایت کرتا ہے، حالانکہ وہ بھی خدا کے حضور جائے گا، اور وہ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ مہاجرین و انصار بھی اس کے برابر روایت نہیں کرتے، حالانکہ ہمارے مہاجر بھائی بازار میں مشغول رہتے اور میرے انصار بھائی اپنی زراعت میں مشغول رہتے، جبکہ میں مسکین آدمی تھا اور پیٹ بھر جانے پر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر رہتا، پس وہ غائب ہوتے تو میں حاضر رہتا اور وہ بھول جاتے تو میں یاد رکھتا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک روز فرمایا، تم میں سے جو آج اپنا کپڑا پھیلائے رکھے یہاں تک کہ میں اپنی بات پوری کروں، پھر اسے اکٹھا کر کے اپنے سینے سے لگا لے تو کبھی میری کوئی بات نہیں بھولے گا۔ میں نے اپنی چادر پھیلا دی اور اس کے سوا میرے اوپر کوئی اور کپڑا نہ تھا، یہاں تک کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا ارشاد گرامی مکمل فرما لیا۔ پھر میں نے اسے اکٹھا کر کے اپنے سینے سے لگا لیا، پس قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا، میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات میں سے اس روز سے آج تک کوئی بات نہیں بھولا۔ خدا کی قسم، اگر اللہ کی کتاب میں یہ 2 آیتیں نہ ہوتی تو میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کبھی کوئی حدیث بیان نہ کرتا۔ یعنی بے شک جو لوگ ہماری نازل کردہ کھلی نشانیوں اور ہدایت کو چھپاتے ہیں، اس کے بعد کہ ہم نے ایسے لوگوں کے لیے اپنی کتاب میں واضح کر دیا ہے، تو انہی لوگوں پر اللہ تعالیٰ لعنت بھیجتا ہے، یعنی انہیں اپنی رحمت سے دور کرتا ہے، اور لعنت بھیجنے والے بھی ان پر لعنت بھیجتے ہیں۔ مگر جو لوگ توبہ کر لیں اور اپنی اصلاح کر لیں اور حق کو ظاہر کر دیں تو میں بھی انہیں معاف کر دوں گا، اور میں بڑا ہی توبہ قبول کرنے والا مہربان ہوں۔ اسی ضمن میں ایک اور روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر تھا۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں آپ سے بہت کچھ سنتا ہوں مگر بھول جاتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنی چادر پھیلاؤ۔ میں نے اپنی چادر پھیلا دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فضا میں دونوں ہاتھ بھر کر اس میں ڈال دیے اور فرمایا، اسے اپنے سینے سے لگا لو۔ میں نے ایسا ہی کیا، پس اس کے بعد میں کبھی کچھ نہیں بھولا۔ ناظرین، یہ دونوں احادیث متفق علیہ ہیں۔ ایک اور روایت میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات کا ذکر بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں، ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنے دوستوں یعنی اصحاب صفہ کو جمع کرو۔ پس میں مسجد میں ایک ایک آدمی کو تلاش کرنے لگا اور ان کو جگانے لگا۔ پھر ہم حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دروازے پر آئے اور اس میں داخل ہو گئے۔
وہاں ہمارے سامنے ایک تشتری رکھ دی گئی جس میں 2 مد یعنی کم و بیش 3.25 کلو جو کا بنا ہوا کھانا رکھا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں فرمایا اللہ کے نام سے کھاؤ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تشتری رکھتے وقت فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں مجھ محمد کی جان ہے، اس وقت آل محمد کے پاس اس کھانے کے علاوہ کوئی شے نہیں جو تمہارے سامنے ہے۔ بس ہم نے سیر ہو کر کھایا اور اس میں سے کچھ بچ بھی گیا۔ ہم 70 سے 80 افراد کے درمیان تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا جب آپ کھانے سے فارغ ہوئے تو یہ کھانا کس طرح تھا؟ تو انہوں نے کہا جتنا رکھا گیا تھا کھانے کے بعد بھی اتنی مقدار میں ہی باقی تھا، سوائے اس کے کہ اس میں انگلیوں کے نشانات تھے۔ ایک اور جگہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں کچھ کھجوریں لے کر حاضر ہوا اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان میں اللہ تعالیٰ سے برکت کی دعا فرما دیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اکٹھا کیا اور میرے لیے ان میں دعائے برکت فرمائی، پھر مجھے فرمایا انہیں لے لو اور اپنے اس توشادان میں رکھ دو، اور جب انہیں لینا چاہو تو اپنا ہاتھ اس میں ڈال کر لے لیا کرو، لیکن اسے جھاڑنا نہیں۔ سو میں نے اس میں سے کئی کلوگرام کھجوریں اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کیں، خود بھی کھائیں اور دوسروں کو بھی کھلائیں، لیکن وہ توشادان کبھی خالی نہ ہوا، اور اس طرح وہ توشادان کبھی میری کمر سے جدا نہ ہوا اور نہ اس میں سے کھجوریں کبھی ختم ہوئیں، یہاں تک کہ جس دن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے تو وہ مجھ سے کہیں گر گیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت انتہا کے درجہ تک تھی، ایک لمحہ کے لیے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جدا نہ ہوتے تھے۔ ان کا کام صرف یہ تھا کہ جمال نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیدار سے شوق کی آگ بجھائیں۔ ایک موقع پر اس کا اظہار بھی کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور کا مشاہدہ جمال میری جان کا سرمایہ راحت اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد لطیف غذا کھانے سے محض اس لیے پرہیز کرتے تھے کہ حضور نے کبھی پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھایا۔ ایک مرتبہ لوگوں نے ان کو بھنی ہوئی بکری کی دعوت دی، انہوں نے محض اس لیے قبول کرنے سے انکار کیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے اس حال میں سیدارے کہ کبھی جو کی روٹی بھی آسودہ ہو کر نہیں کھائی۔ ذات نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ساتھ آل اطہار سے بھی محبت کا والہانہ تعلق تھا۔ ایک مرتبہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے سامنے حضرت حسن علیہ السلام کو بلا کر گود میں بٹھایا اور ان کے منہ میں منہ ملا کر 3 مرتبہ فرمایا، یا اللہ میں اس کو محبوب رکھتا ہوں، اس لیے تو بھی محبوب رکھ، اور اس کے محبوب رکھنے والے کو بھی محبوب رکھ۔ اس کے بعد سے جب بھی یہ حضرت امام حسن علیہ السلام کو دیکھتے تھے تو ان کی آنکھیں پرنم ہو جاتی تھیں۔ ایک مرتبہ آپ حضرت امام حسن علیہ السلام سے ملے تو کہا کہ اپنے شکم مبارک کا وہ حصہ کھولیے جو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بوسہ گا تھا۔ آپ نے کپڑا ہٹا دیا اور جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی مقام پر بوسہ عقیدت ثبت کر دیا۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا اور نظر کرم کا ہی نتیجہ تھا کہ آپ نے اتنا مضبوط حافظہ پایا اور سب سے زیادہ احادیث روایت کی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے قلوب کو نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جھلک سے منور فرمائے، آمین ثم آمین۔